السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز۔ استعفیٰ نہیں دوں گا، ابھی تو لڑائی شروع ہوئی ہے، ہارنے والا نہیں۔ کسی کو NRO نہیں ملے گا، میرے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا۔ ناظرین، آج بنی گالہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم پارٹی اجلاس ہوا، جس میں ہمارے ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں اور ناراض اراکین اسمبلی کو منانے کی ایک اور کوشش بھی کی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اپنی حکومت بچانے کے لیے پر امید کس بنیاد پر ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے ایک روز پہلے اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے؟ معروضی حالات بتا رہے ہیں کہ PTI حکومت کی کشتی میں سوراخ ہو چکے ہیں، یہ پانیوں کے بیچ ہچکولے کھا رہی ہے، ڈوبنے کے قریب ہے اور کنارے لگتی نظر نہیں آ رہی۔ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع بھی اس لیے کیا گیا کہ منحرف ارکان کو تاحیات نااہل کروا دیا جائے اور وہ اسی خوف کے سبب واپس پارٹی میں پلٹ آئیں۔ عدالتی فیصلہ جو بھی ہو، مگر ان منحرف اراکین کے ساتھ جتنی ہو چکی ہے واپس نہیں آئیں گے۔ ناظرین، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ریکوزیشن جمع ہونے کے 14 روز کے اندر سپیکر نے اجلاس نہ بلا کر معاملے کو طویل کیا، اسی طرح سپریم کورٹ لے جا کر 63A کی آئینی تشریح طلب کرنا بھی عدم اعتماد کی تحریک کو لٹکانے کی شعوری کوشش ہے۔ یعنی یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اقتدار بچانے کا کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے، مگر واقفان حال کہتے ہیں کہ گیم از اوور، اور وزیر اعظم جلسے جلوسوں کے ذریعے رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے اور کھوئی ہوئی حکومتی ساکھ کو بحال کرنے کا جتن کر رہے ہیں۔ مگر انگریزی کا مقولہ ہے ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، یعنی وقت گزر چکا، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ امکانی طور پر حکومت کچھ ٹیکنیکل رکاوٹوں سے آئینی اور سیاسی بحران پیدا کر سکتی ہے، یا پھر شدید دباؤ کے تحت عمران خان کو گھر جانا ہوگا۔ یہ دباؤ عوام کا ہو یا تحریک عدم اعتماد کا، قانون کا ہو یا کسی اور کا، ہمارے تجزیے کے مطابق خان کو اب گھر جانا ہوگا، اور استعفیٰ نہیں دوں گا، یہ 4 الفاظ بھی استعفیٰ نہ دینے والے پہلے حکمرانوں کی طرح ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ریاض حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔